بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس، السلام علیکم. میں ہوں پروفیسر نصیر احمد غازی، اور آج میں اپنی جرنل ویڈیو واٹ از لائف، کہ زندگی کیا ہے، اس کا پارٹ 5 لے کے حاضر ہوا ہوں. اور آج کا جو پارٹ ہے بچوں، وہ اس کا لاسٹ پارٹ ہوگا. یعنی آج ہم وہ ڈسکشن جو ہم نے اپنی 4 ویڈیوز میں کی زندگی کے بارے میں، اس کو ہم وائنڈ اپ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کس نتیجے پر پہنچے ہیں. بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ تھا. یہ ایسا ٹاپک تھا کہ جو ہماری زندگیوں سے ریلیٹڈ تھا. اس میں ہم نے میننگ آف لائف کو ڈسکس کیا، اس میں ہم نے کریکٹرسٹکس آف لائف کو ڈسکس کیا، اس میں ہم نے پرپز آف لائف کو ڈسکس کیا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ فنکشن آف لائف کیا ہے، یعنی مقصد حیات کیا ہے، ہم کیوں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا، تو ہم اس کو کیسے ہم وہ بن سکتے ہیں. تو مجھے پورا یقین ہے کہ میری جو پہلی 4 ویڈیوز تھیں وہ آپ نے بڑی توجہ سے دیکھی ہیں. جنہوں نے اگر مس کی ہیں تو وہ پہلے وہ 4 ویڈیوز دیکھیں. یہ لاسٹ پارٹ ہے، پارٹ 5 اس کا واٹ از لائف کا. اور اس پارٹ میں ہم صرف وائنڈ اپ کریں گے. کس پوائنٹ پہ وائنڈ اپ کریں گے کہ ان آرڈر ٹو لیو اے میننگ فل لائف، یعنی ایک میننگ فل لائف ان اے بیسٹ پاسبل وے، کہ اگر ہم ایک بامعنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور بہترین طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، دین واٹ آر دا رولز دیٹ وی ہیو ٹو فالو. کیا ایسے رولز ہیں؟ دیکھو، اس پہ بحث ہم نے ڈسکس کر لیا کہ زندگی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا، بغیر کسی وجہ کے نہیں بھیجا. اس کا ایک بڑا اہم مقصد تھا، وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو آج کا جو لیکچر ہے وہ صرف اس نقطے کے گرد گھومے گا. اس میں مختلف پوائنٹس آئیں گے کہ یہ لاسٹ پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 18 ہمارے ڈسکشن کا. 17 تک ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. یہ پوائنٹ نمبر 18 ہے، اور اس پوائنٹ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایک میننگ فل لائف گزارنے کے لیے کن رولز کو فالو کرنا انتہائی ضروری ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کنکلوڈنگ پارٹ ہے ہماری اس ڈسکشن کا جو 1 مہینے سے یا 1.5 مہینے سے چل رہی ہے. ٹھیک، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ رول کیا ہے جو ہمیں فالو کرنا چاہیے. تو فرسٹ رول یہ ہے، ڈیسائیڈ اینڈ نو واٹ از امپورٹنٹ فار یو ٹو ایگزسٹ. کہتا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے ڈیسائیڈ کرو، فیصلہ کرو، خود فیصلہ، انسان خود فیصلہ کرے، اور وہ جانے بھی، اس چیز کو سمجھے بھی، اس چیز کو پہچانے بھی کہ کون سی چیز اہم ہے. یعنی میں اس دنیا میں آیا ہوں تو مجھے اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، میرا اس دنیا میں ایگزسٹ کرنے کی امپورٹنس کیا ہے، اور میں نے زندگی کیسے جینی ہے. اس کا فیصلہ میں نے خود کرنا ہے. اچھی جینی ہے یا بری جینی ہے، اللہ کی رضا کے مطابق جینی ہے یا صرف اپنی رضا تک ہی اس کو محدود رکھنا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے جینا ہے یا اصل مقصد حیات جو اللہ نے دیا ہے اس مقصد حیات کو پورا کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے. انسانی فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد دے کے بھیجا ہے، ہماری روح وعدہ کر کے آئی ہے، لیکن اس مقصد کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، تحقیق کرنا، سمجھنا، اور یہ فیصلہ کرنا کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی. کچھ لوگ ہیں وہ زندگی کو عجیب طریقے سے گزارتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم زندہ ہیں چونکہ ہم سانس لے رہے ہیں. کچھ لوگ زندگی کو ایک مقصد سمجھ کے گزارتے ہیں. اللہ پھر ان کے لیے زندگی کے دروازے کھولتا ہے، ان کو عظمت عطا کرتا ہے. تو یہ فیصلہ کرنا، تو سب سے پہلا رول ایک اچھی، ایک با مقصد زندگی گزارنے کا، میننگ فل لائف گزارنے کا اور بیسٹ پاسبل وے میں گزارنے کا فرسٹ رول یہ ہے کہ پہچانو، اپنی ذات کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، اور اپنے ہونے کی اہمیت کو پہچانو، اور فیصلہ کرو کہ میں نے زندگی جو ہے وہ کیسے جینی ہے. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے تو آٹومیٹکلی پھر آپ کو ایک راستہ مل جائے گا، ایک سمت مل جائے گی، ایک ڈائریکشن مل جائے گی کہ میں نے کس طرف موو کرنا ہے. دس از دا پاتھ آف مائی لائف، دس از ویئر آئی ایم ہیڈنگ، اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو دس فائنل کنکلوژن دیٹ از ایٹرنٹی، دیٹ از مائی ڈیتھ.
میں نے اس طرح چلتے ہوئے اس تک میں نے پہنچنا ہے، کیونکہ وہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے اور میں نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ ایک بامقصد زندگی تب پوری ہوگی جب ہم یہ فیصلہ کر لیں گے۔ ٹھیک، پوائنٹ نمبر 2 پہ آ جائیں۔ ٹیک مور رسکس ان لائف ٹو اچیو یور ٹارگیٹ۔ کئی لوگ چاہتے ہیں زندگی میں ہر چیز آسانی سے مل جائے، بس اللہ سے ہم نے دعا کرنی ہے اور اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دینا ہے۔ نہیں، اللہ نے اس کے لیے طریقے بنائے، راستے بنائے۔ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ نے محنت کرنی ہے۔ تو کہتا ہے زندگی میں کامیاب زندگی کے لیے، بامقصد زندگی کے لیے رسک لینا بہت ضروری ہے۔ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ یہ نہیں سوچ سکتے خود بخود سب کچھ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں زندگی کو جینے کے لیے، زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ ہمیں کچھ فیصلے سخت، اپنے ساتھ فیصلے سخت کرنے پڑتے ہیں کہ ہم نے زندگی کیسے جینی ہے، ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ کیا ہوگا، ہم نے کیسے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ تو کہتا ہے ٹیک مور رسکس ان لائف، زندگی میں زیادہ رسک لو، انیشیٹو لو۔ رسک لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر غلط کام ہی کریں، جو سامنے آئے کر جائیں، نہیں، سوچ سمجھ کے کرو، انیشیٹو زیادہ لو، فیصلے دھیان سے کرو، سوچ سمجھ کے کرو کہ میں نے یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ ایک میری، ہم نے دیکھو نا پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا، ایک فزیکل زون ہے ہمارا، ایک انٹلیکچول زون ہے ہمارا، ایک اسپرچول زون ہے ہمارا۔ ان تینوں زونز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ یہ تینوں مقصد ہیں ہمارے، یہ تینوں ایسپیکٹس ہماری لائف کے، فزیکل جو میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، انٹلیکچول جو بول رہا ہے، اور اسپرچول جو سوچ رہا ہے، یعنی وہ روح جو سوچ رہی ہے، آئیڈیاز کو سوچ رہی ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے، کیا بات نہیں کرنی۔ انٹلیکٹ اور اسپرٹ، یہ دونوں کا تعلق مائنڈ اور سول کے ساتھ ہے، ہماری سائیکی کے ساتھ ہے۔ اینڈ سائیکی مینس یور سول۔ سو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے ٹارگٹ کو، ٹارگٹ کس نے سیٹ کرنا ہے؟ ہم نے خود سیٹ کرنا ہے۔ اولڈ مین ان دا سی میں، اولڈ مین کیا کہتا ہے، ہیمنگ وے کے ناول اولڈ مین ان دا سی میں کہتا ہے بگ فش از اے بگ چیلنج، یعنی اس کا مطلب ہے جتنا بڑا تم ٹارگٹ رکھو گے اتنا بڑا زندگی چیلنج ہوگی۔ ایک بندہ چاہتا ہے میں زندگی سخت گزار لوں لیکن ایمانداری سے گزارنی ہے، اس کو بڑی مشکلات آئیں گی، لیکن اس نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا، اب وہ اس کے لیے رسک بھی لے گا۔ ہر وہ رسک لے گا، رسک کا مطلب ہے انیشیٹو، ہر وہ قدم اٹھائے گا، چاہے وہ قدم رسکی کیوں نہ ہو، خطرے والا کیوں نہ ہو، ڈر، نقصان کا ڈر کیوں نہ ہو، جس میں اس نے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے۔ کہتا ہے ٹیک مور رسکس ان لائف ٹو اچیو یور ٹارگٹ، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد تیسرا ایسپیکٹ آ گیا، کہتا ہے پرسو یور پیشنز ود فل انتھوزیازم۔ جو آپ نے اپنا پیشن طے کر، ہر انسان کرتا ہے، یہ غلط ہے کہ کوئی انسان یہ کہ جی میرا تو کوئی پیشن ہی نہیں ہے۔ ایوری پرسن ہیز اے پیشن ان لائف۔ اٹ از دس پیشن ان لائف دیٹ میکس یو موونگ، اٹ از دس پیشن دیٹ میکس یو ڈو نیو تھنگز، ٹیک نیو اسٹیپس، موو اہیڈ، اچیو تھنگز ان لائف، گریٹر تھنگز ان لائف اینڈ بی گریٹ۔ کہتا ہے یہ وہ آپ کا پیشن ہے۔ تو کہتا ہے پرسو یور پیشنز۔ تو پیشنز کیا ہوئے؟ ہماری خواہشات، ہمارے دل کی تمنائیں، ہمارے ٹارگٹ سے ہمارا پیشن بن جاتے ہیں۔ دیکھو نا، میں ٹیچر ہوں، میں پڑھاتا ہوں، پڑھانا میرا پیشن ہے، پروفیشن نہیں ہے۔ یہ میں بات پہلے بھی اپنی کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ میں ٹیچنگ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ میری ڈیوٹی ہے صرف، نو، یہ میرا پیشن ہے۔ آئی لو ٹیچنگ، ٹیچنگ از مائی ناٹ جسٹ اے جاب۔ آئی تھنک کہ جس دن میں ٹیچ نہ کروں میں نے کچھ ادھوری زندگی گزاری ہے، تو یہ میرا پیشن ہے۔ کہتا ہے اس کو پورے جذبے سے کرو۔ سو جو بھی کام کرو اس کو پورے پیشن سے کرو۔ آپ کا پروفیشن آپ کا پیشن ہونا چاہیے۔ آپ ٹیچر ہیں، یہ آپ کا پیشن ہونا چاہیے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، یہ آپ کا پیشن ہونا چاہیے۔ آپ انجینئر ہیں، یہ آپ کا پیشن ہونا چاہیے۔ ہر چیز کو ایک پیشن کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ کرو، اور پورے جذبے، فل انتھوزیازم۔ اور آپ دیکھو گے جو شخص زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت دی، میں نے 30 سال سے زیادہ پڑھا لیا ہے، میں جو کچھ زندگی میں شاید میری جو اوقات بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے، لیکن
اس عطا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو میرے اندر ڈالی، وہ ڈالی ڈیڈیکیشن، کہ تم نے جب اس چیز کو اپنا ایک مشن بنا لیا، اپنا پروفیشن بنا لیا، اپنا پیشن بنا لیا، تو پھر اس میں ڈٹ جاؤ۔ یہ جذبہ میرے اندر کس نے ڈالا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ڈالا۔ سو دیٹ از دا بلیسنگ آف گاڈ فار می۔ ورنہ کیا تھا، میں بھی لوگوں کی طرح زندگی نارمل طریقے سے گزارتا، میرے سے بھی اچھے لوگ ہیں، میرے سے بھی زیادہ اچھا پیشن رکھنے والے لوگ ہیں، بڑے کامیاب زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن الحمدللہ میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ کیوں مطمئن ہوں؟ کیونکہ میرا پیشن ہے ٹو ٹیچ۔ اس کا مطلب ہے میں اس میں تھکتا ہوں، اکتا نہیں ہوں۔ تھکنا اور چیز ہے، فزیکل ایگزرشن ہوگی، آپ پڑھائیں گے۔ پہلے جیسا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا، میں پہلے ایک اکیڈمی چلاتا تھا، میں نے وہ بند کر دی ہے۔ اب میں صرف آپ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہوں اپنے چینل کے ذریعے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی اب میرا پیشن ہے، تو اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کروں اپنے آئیڈیاز کو، اپنی نالج کو، اپنے پیشن کو اپنے آڈینس کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے ویورز کے ساتھ، ٹھیک۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4 ہے ڈسکور یور لائفس پرپز۔ ویری ویری امپورٹنٹ، زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ اور یہ پچھلی 4 ویڈیوز میں بھی یہ بات بار بار میں نے کہی کہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان، کہ مقصد کیا ہے تمہارا، مقصد حیات کیا ہے۔ کہتا ہے ڈسکور یور لائفس پرپز، زندگی کے پرپز کو پہچانو تھرو میڈیٹیشن۔ اور یہ پچھلے لیکچرز کا بھی کرکس یہی تھا کہ فکر کرو، سوچو، who I am, remember twice daily who I am، میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میں زندگی میں کیا کرنے آیا ہوں۔ جب دن کا آغاز ہو، جب صبح اٹھو تو سوچو کہ میں نے آج زندگی میں کچھ مثبت کرنا ہے، تو وہ کیا کرنا ہے۔ تو اپنا پرپز آف لائف کو آپ نے خود پہچاننا ہے۔ کسی نے نہیں آپ کو آ کے آپ کا پرپز بتانا، کسی نے آ کے سبق نہیں پڑھانا کہ یہ تمہارا پرپز ہے۔ یہ پرپز آپ نے خود پہچان، آپ نے خود اس تک پہنچنا ہے۔ اور پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی، یہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میڈیٹیشن، فکر کرو، ڈھونڈنے کو تو خدا بھی مل جاتا ہے، تو فکر کرو، یہ دیکھو کہ میں نے زندگی میں یہ جو چیزیں حاصل کرنی ہیں کیسے حاصل کرنی، یہ مقصد میں نے کیسے اپنانا ہے، اور اس کے پھر راستے تلاش کرو اور ان راستوں کو اپناؤ، پریکٹیکلی اپنی زندگی کا اس کا حصہ بناؤ۔ سو یو شوڈ نو دا پرپز آف یور لائف، اینڈ اف یو نو دا پرپز آف یور لائف، دیٹ از دا بگیسٹ بلیسنگ آف گاڈ، دیٹ از دا بگیسٹ سکسیس آف یور لائف۔ کہ آپ سمجھیں گے میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے دیٹ آئی ہیو فاؤنڈ دا پرپز آف مائی لائف، کہ میں ایسے نہیں ہوں، میں بیکار نہیں ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں، میں دنیا میں ایک مقصد لے کے آیا ہوں۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 5، اسپینڈ منی آن پیپل مور دین تھنگس۔ ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، حقوق العباد۔ چیزوں کی بجائے ہم چیزوں کو کی نمائش لگاتے ہیں، چیزیں اکٹھی کرتے ہیں۔ کہتا ہے چیزوں کی بجائے ایک با مقصد زندگی میں انسان پہ پیسہ لگاؤ۔ چیزیں تو مادی ہیں، دنیا میں رہ جانی ہے، انسان مادی نہیں ہے۔ انسان فنا ہوگا لیکن انسان کی روح لا فانی ہے۔ آج آپ کے ہاتھ سے، دیے ہوئے ہاتھ سے کسی کی مدد جب ہوگی، اس کا ثواب عرش تک جانا ہے، اس کا جواب قیامت کے بعد بھی چلتا رہنا ہے، اس کا اجر قیامت کے بعد بھی ملتا رہنا ہے۔ سو ایک انسان کی مدد، انسانیت کی مدد، ٹھیک، جس طرح ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، میں کہتا ہوں ایک انسان کی مدد ایک قسم کی پوری انسانیت کی مدد ہے۔ آپ بیسیکلی ایک پیشن اپنا، ایک مشن اپنا، ایک مقصد اپنا، تھوڑے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور آپ وہ ایک قطرہ بنے نا۔ آپ ایک بندے کی مدد کریں گے، دنیا میں کوئی اور ہوگا جو ایک بندے کی مدد کرے گا، اسی طرح مدد پھیلتی جائے گی۔ سو کہتا ہے اسپینڈ مور منی آن پیپل، لوگوں پر زیادہ پیسے استعمال کریں، دین تھنگس کی بجائے، چیزوں کی بجائے کریں چیزوں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو چیزیں عطا کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کی ہیں کہ آپ چیزوں پہ بھی پیسے خرچ کریں۔ کسی نے منع نہیں کیا آپ کو کہ آپ چیزوں پر پیسے خرچ نہ کریں۔ سو اسپینڈ منی آن پیپل مور دین تھنگز، یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 5۔
اب ہم آ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 پہ. پوائنٹ نمبر 6 کیا کہتا ہے؟ شو یور لو ٹو پیپل یو کیئر اباؤٹ. کہتا ہے شو یور لو ٹو پیپل یو کیئر اباؤٹ. جن لوگوں کی آپ فکر کرتے ہو، اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنی فیملی کی، اپنے بچوں کی، اپنے دوستوں کی. یہ آپ کا دیکھیں 2 سرکل ہوتے ہیں زندگی میں. ایک ہوتا ہے انر سرکل، ایک ہوتا ہے آؤٹر سرکل. ہر انسان کی زندگی میں جارج ایلیٹ نے کہا تھا کہ 2 سرکل ہیں انسان کے، سوشل سرکلز. ایک انر سرکل ہے. انر سرکل میں کون ہے؟ آپ کے پیرنٹس، آپ کی فیملی، آپ کے بہن بھائی، آپ کے فرینڈز. یہ آپ کا انر سرکل ہے. انر سرکل. اب انر سرکل کی ریکوائرمنٹس اور ہیں. ان سے محبت کرو، ان لوگوں. اور محبت کیا ہے؟ کیئر کرنا. سو لو، شو یور لو، شو یور لو. پتہ چلے اگلے کو کہ آپ اسے چاہتے ہو. اینڈ کیئر اباؤٹ دیم. اور ان کے بارے میں کیئر کرو، فکر کرو. اور فکر ہمیشہ وہ شخص کرتا ہے جو پہلے اپنی فکر کرتا ہے. جب میں اول ہیش بعد درویش. پہلے اپنے آپ کی فکر کرو. اگر تمہیں اپنی ذات سے محبت ہے، اپنے آپ سے محبت ہے، تو تمہیں انسانیت سے محبت ہے، کیونکہ پہلا انسان تم خود ہو. میں جب اپنے آپ سے محبت کروں گا تو میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا. میں اپنی صحت کا خیال رکھوں گا، میں ایکسرسائز کروں گا، میں اپنی خوراک ٹھیک رکھوں گا، کیونکہ مجھے اپنی زندگی سے پیار ہے. جب مجھے اپنے آپ سے پیار ہوگا تو آٹومیٹکلی مجھے اپنے ارد گرد لوگوں سے بھی پیار ہونا شروع ہو جائے گا. جو بندہ اپنی پرواہ نہیں کرتا وہ کسی کی کیا پرواہ کرے گا؟ تو پہلی محبت اپنے لیے، دوسری محبت لوگوں کے لیے. لوگوں کے لیے محبت کرو، انر سرکل کے لیے. پھر آتا ہے آؤٹر سرکل. آؤٹر سرکل از سوسائٹی، از دا ہول ورلڈ. آؤٹر سرکل تو بہت بڑا ہے. اب ہر ایک کا خیال تو ہم نہیں رکھ سکتے. اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی ادائیں دیکھتا ہے. ہم نے اپنے بہن بھائی کا خیال رکھا، اپنے ہمسائے کا خیال رکھا، اپنے دوست کا خیال رکھا. اللہ سمجھتا ہے ہم نے پوری انسانیت کا خیال رکھا، کیونکہ ہمارا حصہ بڑھ رہا ہے، قطرہ پڑ رہا ہے. وہ قطرے قطرے سے جو دریا بن رہا ہے وہ حصہ ہم اپنا ڈال رہے ہیں. سو ہر انسان جتنی اس کی ہو. بچوں، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر آپ کریں، یہ ذہن میں رکھ کے کریں کہ ہم انسانیت کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. سڑک سے چلتے چلتے چھلکا اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں گے، کسی انسان کو اس کا فائدہ ہوگا. چھلکے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. چھلکا جس سٹیٹ میں سڑک پہ تھا اسی سٹیٹ میں فٹ پاتھ پہ ہے یا سائڈ پہ ہے، لیکن جو انسان وہاں چل رہا ہوگا اس انسان کو فائدہ ہوگا. اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا. یہ شو کرے گا تمہیں انسانیت سے محبت ہے. تو انسانوں سے محبت کریں، یہ مقصد ہو آپ کی زندگی کا. تو آپ دیکھیے خود بخود زندگی با مقصد ہو جائے گی. آج کا لیکچر ہے زندگی بامعنی، با مقصد کیسے بنائی جا سکتی. یہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ زندگی کیا ہے، زندگی کا پرپز کیا ہے، زندگی کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں. یہ پچھلے 4 ویڈیوز میں. آج ہم صرف کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے اگر بامعنی زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارنی، کیا ایسا کریں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بامعنی ہو جائے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر 7 پہ. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی. لیو ان دا پریزنٹ مومنٹ. کہتا ہے پریزنٹ مومنٹ میں زندہ رہو. لیو ان دا پریزنٹ مومنٹ. آج، اور یہ میں پورا لیکچر آپ کو دے چکا ہوں، فرسٹ لیکچر میں بھی اور سیکنڈ میں بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ ہمارے 3 وقت ہیں، پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر. لیکن ہم زندہ پریزنٹ میں ہیں. پاسٹ جو گزر چکا ہے، فیوچر نے آنا ہے، اور جب فیوچر نے آنا ہے تو پریزنٹ بن کے آنا ہے. تو کہتا ہے لیو ان دا، اگر پرپزفل لائف گزارنی ہے تو اس پریزنٹ مومنٹ کی قدر کرو، اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کی قدر کرو، اس کو پہچانو کہ میں نے اس کو بہتر کرنا ہے. تو اپنے پریزنٹ کو بہتر کرے گا، یہی پاسٹ بن جائے گا، یہی فیوچر بن جائے گا. تیرا آج ٹھیک ہے تو تیرا کل یہی آج کل ہو جائے گا، اور آنے والا کل آج ہو جائے گا. ایک کل جو بھی گزر چکا ہے، ایک کل. اگر آج میں ایک اچھا اپنے لیے راستہ طے کرتا ہوں تو جب میں کل اٹھوں گا تو یہ گزرا ہوا راستہ پاسٹ بن گیا ہوگا. وہ فیوچر جو بھی آنا تھا وہ کل جب میں اٹھوں گا تو وہ پریزنٹ بن چکا ہوگا. تو پریزنٹ ہی سب کچھ ہے. یاد رکھیں ہماری زندگی میں سب کچھ پریزنٹ ہے. میک یور پریزنٹ سو گڈ، سو بیوٹیفل، سو لائیولی، سو بینیفیشل، سو ایکٹیو
اتنا زبردست اس کو بنائیں، سو پروڈکٹیو بنائیں اس کو کہ زندگی جو ہے وہ آپ کو اپنی زندگی پہ کیا ہونا شروع ہو جائے، ناز ہونا شروع ہو جائے۔ یہ ہے زندگی بہتر گزارنے کا طریقہ کار، ٹھیک۔ اس کے بعد ہم آگے پوائنٹ نمبر 8 پہ، اگنور دا ہیٹرز۔ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے یہ، کیونکہ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ سے جلیں گے، حسد کریں گے، نفرت تک کریں گے۔ ان کی فکر کرنی چھوڑ دیں، با مقصد زندگی گزارنے کے لیے ان کی فکر کرنی چھوڑ دیں۔ یہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا پیغام انہوں نے شروع کیا تو پہلے چند سالوں میں تو چند لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اگر وہ یہ سوچنا شروع کر دیتے کہ اتنا بڑا عرب ہے، ہزاروں لوگ ہیں جو میری بات نہیں سن رہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا، انہوں نے ان لوگوں کی قدر کی جو بات سن رہے ہیں، اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ جو چند لوگوں سے شروع ہوئے تھے، فیو پیپل، اور ان کے ساتھ وہ چلتے 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 ودن 10 ایئرز انہوں نے پورا عرب ایک قسم کا فتح کر لیا۔ تو یہ کیا تھا؟ قطرے قطرے سے دریا بنا۔ انہوں نے قدر کی ان کی جو ان کے پاس تھے، ان کی پرواہ نہیں کی جو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، جو ان سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ گمراہ ہیں، یہ بیوقوف ہیں، یہ اگنورنٹ ہیں۔ ایک وقت آئے گا جس دن ان کو روشنی ملے گی، وہ روشنی جو میں لے کے آیا ہوں، وہ روشنی جو ان تک جب پہنچ جائے گی، ان کے دلوں پہ اثر کرے گی، یہ خود بخود اسلام کا نعرہ لگائیں گے، یہ خود بخود حق کی طرف آ جائیں گے۔ تو اس وقت نے ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھر پوری دنیا تک پھیلا۔ آج دنیا میں دیکھو 1.5 سے 2.25 ارب لوگ مسلمان ہیں، یعنی 7 ارب میں سے 25% لوگ مسلمان ہیں، اور شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائیں۔ لیکن کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ پیغام وہاں سے چلتا ہے۔ اگر وہ ہیٹرز کی پرواہ کرتے رہتے، اگر وہ ان لوگوں کی فکر کرتے رہتے جن لوگوں نے ان سے نفرت کی، جن لوگوں نے نہیں مانا، انہوں نے ان کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے ان کی قدر کی جنہوں نے ان کی پرواہ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اعلیٰ انعام کا اعلان کیا۔ قرآن پاک میں بتایا کہ جو میرے راستے پہ چلیں گے، یعنی نبی کے راستے پہ چلیں گے، خدا کا راستہ، نبی کا راستہ، کہ جو نبی کے راستے پہ چلیں گے ان کے لیے کتنے انعامات ہیں، کتنی نعمتیں ہیں ان کے لیے۔ کچھ نعمتیں تو ان کے لیے بھی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، سب کے لیے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سو forget about the haters، وہ انہوں نے ہونے ہیں۔ فیملی میں بھی ہیٹرز ہوتے ہیں، ہیٹرز نہیں ہوں گے، پریجوڈسڈ لوگ ہوتے ہیں، میلس رکھتے ہیں آپ سے۔ forget about them، نیگیٹو سوچ کو ویسے ہی دماغ سے نکال کے باہر پھینک دو۔ بی ویری optimistic about life، اپنے بارے میں سوچو میں نے کیا اچیو کرنا ہے، کون کیا سوچتا ہے، forget about them۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا، اور بہت اعلیٰ مقام پر آپ کو لے کے جائے گا۔ آپ کی زندگی خود بخود، اور پھر جب آپ کی زندگی بہتر ہوگی، آپ بہتر زندگی گزارو گے، تو آپ دیکھیے گا لوگ آپ کو فالو کریں گے، آپ لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بن جائیں گے، لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ نہیں پرواہ کرتے تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ سو ٹرائی ٹو فالو، اور ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، وہ بہترین ایک نمونہ ہے۔ انہوں نے پرواہ نہیں کی اپنے ہیٹرز کی، انہوں نے بلکہ ان کی بھی قدر کی کہ شاید وہ بدل جائیں، اور وہ بدلے بھی۔ کچھ نہیں بدلے ان کی بدقسمتی، لیکن جو بدل گئے وہ روشنی کی طرف آ گئے۔ سو forget about the haters۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 9، ڈونٹ compromise your values۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ کہتا ہے اپنی ویلیوز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، اپنی اقدار پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ ویلیوز کیا ہیں؟ جو آپ نے سوچ اپنی بنا لی ہے، زندگی کے بارے میں جو مقصد طے کر لیا ہے، مشکل ہے یا آسان ہے، آپ نے جو راستہ تعین کر لیا ہے اپنے آپ کے لیے، اس راستے میں سے کمپرومائز نہیں کرنا۔ پھر یہ نہیں سوچنا کہ مجھے ہٹ جانا چاہیے، مشکلات ہیں چونکہ اس میں بڑی ہیں، کوئی بات نہیں، مشکلات ہمیشہ انسان کو عظیم بناتی۔ وی پراسپر ان واٹ؟ ناٹ ان پراسپیرٹی، وی پراسپر ان ایڈورسٹی۔ جب ہم ایڈورسٹی کا شکار ہوتے ہیں تب ہم پراسپر کرتے ہیں۔ پراسپیرٹی میں تو ہم جب ہم کامیابی ہے تب وہ ظاہری لگتا ہے۔ انسان کی روح کی ترقی مشکلات میں سے گزر کر ہوتی ہے۔
آپ مشکلات میں سے گزریں، اسٹرگل کریں. جب پچھلے لیکچر میں کہا تھا لائف از اے کنٹینیوس اسٹرگل، اس اسٹرگل میں آپ اس کو حاصل کریں. سو ڈونٹ کمپرومائز یور ویلیوز. وچ ویلیوز؟ دا ویلیوز دیٹ یو ہیو آلریڈی سیٹ فار یور سیلف. ایک دفعہ طے کر لیا، پہلے تو طے کرنا ہے. پیچھے ہم نے کہا نا ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. ونس وی ہیو ڈیسائیڈڈ دین ڈونٹ کمپرومائز. کمپرومائز اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک آپ نے ڈیسیجن نہیں. آپ نے سوچ لیا کہ میں نے کرپٹ لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا تو نہیں چلنا. آپ نے سوچ لیا کہ میں نے سیدھا راستہ اپنانا ہے تو سیدھا اپنانا ہے. آپ نے سوچ لیا میں نے غلط کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا. غلطی اور غلط کام میں بہت فرق ہے. غلطی انجانے میں بھی ہو جاتی ہے، غلط کام ڈیلیبریٹلی ہوتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے میں کروں گا. ٹھیک، یہ دونوں میں بہت فرق ہے، غلطی میں اور غلط کام میں. حالانکہ غلطی میں بھی تو غلط کام ہی ہوتا ہے، لیکن فرق ہے. غلطی ایرر ہے، وہ ایرر جو کئی دفعہ انجانے میں ہو جاتا ہے، لیک آف نالج کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اگنورینس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ ہمارے اندر کوئی کمزوری ہو اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. ٹھیک، لیکن غلط کام ڈیلیبریٹلی ہوتا ہے، ہم جانتے ہوئے غلط کام کرتے ہیں، یہ کبھی نہیں کرنا. اس کے بعد 10واں پوائنٹ ہے بی کائنڈ ٹو ادرس. دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ. یہ میں نے بھی پچھلے پوائنٹ میں بھی کہا، دوسروں سے محبت کرو. اللہ تعالیٰ ہمدرد لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے. سختی مت کرو، ہمدردی سے. اگر آپ ٹیچر ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ. اللہ ہمدرد لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے. اور پھر اس کے لیے ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی ہمدردی سے پیش آتے. وہ عورت جو کوڑا پھینکتی تھی، ایک دن نہیں اس نے پھینکا تو اس کا پتہ لینے چلے گئے. اس سے بڑی انسانیت کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ مثالیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سیٹ کر دی مثال، ہم وہ تو بن نہیں سکتے لیکن ویسا کوشش تو کر سکتے ہیں، فالو تو کر سکتے ہیں، ان ویلیوز کو تو فالو کر سکتے ہیں. سو بی کائنڈ ٹو ادرس. اور 11واں پوائنٹ ہے کیپ یور مائنڈ اوپن. اوپن مائنڈیڈ رہیں، وسعت کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ رہیں. جتنا انسان کھلے ذہن کا ہوتا ہے اتنا انسان کامیاب ہوتا ہے. یاد رکھیں، جو تنگ نظر لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. بی اوپن مائنڈیڈ. اور جو اوپن مائنڈیڈ ہوگا وہ سب کی بات سنے گا، ہر چیز ایبزارب کرے گا، ہر ایک کی. بے شک فیصلہ وہ اپنا کرے لیکن وہ تنگ نظر نہیں ہوگا، کھلے ذہن کا ہوگا. اس کا ذہن ہوگا یار میں اس کی بھی بات سنوں. کہتا ہے سنو سب کی، کرو من کی. یعنی سب کی بات سنیں. ہر ایک کی بات میں کوئی نہ کوئی وزن تو ہوتا ہے. کوئی آپ کو ایسی بات کر دے جو آپ کے دل کو اچھی لگے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں نہ آئے. عقل کل تو نہیں ہے ہم. سو بی اوپن مائنڈیڈ. ٹھیک. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آخری پوائنٹ آج کا، فائنڈ اے وے ٹو گیو بیک. بہت امپورٹنٹ ہے یہ کہ گیو بیک یعنی لوٹانے کا راستہ ڈھونڈو. کیا لوٹانے کا؟ وہ محبت جو لوگوں نے آپ کو دی، کیسے لوٹانا ہے؟ ایکشن، ری ایکشن. جس نے آپ کی مدد کی آج تم اس کی مدد کرو. جس نے آپ سے محبت کی آج اس سے پہل کرو. کوشش کرو کہ ادھار نہ رکھو، لٹاؤ. جو کچھ تم دے سکتے ہو فوراً لٹا دو. کسی نے آپ کا خیال رکھا ہے، آپ دگنا خیال رکھو اس کا. دیکھو پھر اللہ آپ کو کس مقام پر فائز کرتا ہے. یہ تھے بچوں وہ 12 پوائنٹس جو فائنل کنکلوژن ہے. جو لیکچر ہمارا 1.5 مہینہ پہلے شروع ہوا تھا کہ زندگی کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، آج اس کو ہم نے وائنڈ اپ کیا ان 12 پوائنٹس کے ساتھ کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہماری زندگی انتہائی کامیاب ہوگی. مجھے امید ہے آپ کو یہ لیکچرز پسند آئے ہوں گے. جنہوں نے یہ مس کیے ہوئے ہیں وہ فرسٹ ویڈیو سے دیکھیں. یہ ان 5 لیکچرز میں سے فرسٹ لیکچر سے سٹارٹ کریں ترتیب سے. چونکہ میں نے پوائنٹس بنائے ہوئے تھے، ایک ایک پوائنٹ میں نے اس کو آپ کے سامنے ڈسکس کیا. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آپ کو یہ میرے لیکچرز پسند آئے ہوں گے. آپ میری ویڈیوز اسی طرح فالو کرتے رہیں گے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.